اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا غور سے سنو کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کرواؤں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کرواؤں گا۔ تو اسی بنیاد پہ جب ہم غور کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس اسلوب پہ، اس انداز پہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تبلیغ کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو نازل فرمایا۔ انبیاء کرام لوگوں کی تربیت فرماتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر انبیاء و مرسلین کا خاتمہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی ہستی نبی نہیں ہو سکتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین سمجھایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کو سیکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس جس کی پیر روی کرتے جاؤ گے ہدایت پا جاؤ۔ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود راستہ بیان فرما دیا کہ صحابہ کی پیر روی کرنا شروع کر دو، ہدایت پا جاؤ۔ اب صحابہ اکرام کے بعد وہ ہستیاں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی وہ تابعین تھے، تبع تابعین اولیاء امت تھے۔ ان لوگوں میں سے وہ ہستی جسے بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا ولی اللہ کہا جاتا ہے وہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کے لیے گزار دی، سارا وقت اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کے لیے گزار دیا، احکام شریعت کو سیکھنے کے لیے پہلے گزارتے رہے۔ صوفیاء کرام کا یہ اسلوب رہا، یہ انداز رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے دین کو حاصل کرتے ہیں، علم دین پڑھتے ہیں، پھر کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تاکہ علم پہ عمل کا طریقہ آ جائے، علم پہ عمل کا طریقہ آ جائے۔ اس طریقے کو سیکھنے کے لیے علماء کرام صوفیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید ہوئے، آپ سے فیض یاب ہوئے، عرصہ دراز تک حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے مرشد کریم کی خدمت کی، اور خدمت کے دوران ہی ساری چیزیں سیکھتے رہے۔ پھر جب مرشد کریم کی طرف سے ڈیوٹی لگی، حکم ہوا کہ جاؤ لاہور جا کے دین کی تبلیغ کرو، تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لاہور تشریف لائے اور لاہور آ کر دین کی تبلیغ کرنا شروع کر۔ آپ کے احوال ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی ضرورت ہے، اور وہ باتیں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں
کہ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو سمجھایا کس انداز سے، سکھایا کس انداز سے، آپ نے تربیت کس انداز سے فرمائی ہے۔ آپ کے فضائل پہ صرف دو باتیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جسے مرشد میسر نہ آ رہا ہو، جسے کوئی راہبر نہ مل رہا ہو، جسے کوئی پیر نہ مل رہا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کشف المحجوب اٹھا کے پڑھے، اللہ رب العزت اسے مرشد عطا فرما دے۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب، اور دوسرا میں آج پڑھ رہا تھا میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ مدینہ شریف جا سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ حاضری دے سکے، تو اسے چاہیے کہ حضور داتا علیہ اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پہ بوسے جا کے دیا کرے، اللہ رب العزت اسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ کا فیض نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ ان کی جو تار ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ کنیکشن رکھتی ہے۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے فضائل و مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ جتنے وقت کے اولیاء ہوئے، وقت کے غوث کتب ابدال ہوئے، حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پہ بوسے دیتے رہے۔ حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی تو حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اگر میں حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سنہری زمانہ پاتا تو میں آپ کے خوبصورت اور روشن ہاتھ پہ ضرور بیعت کرتا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 40 دن حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے رہے، چلا کشی کرتے رہے، اور جب جانے لگے تو کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں را پیر کامل کاملان لا رہنما۔ یہ انداز تھا، یہ اسلوب تھا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فیض لینے جائے تو پھر فیض کی نیت لے کے جائے، وہ انداز اختیار کرے جو صوفیاء کرام کا انداز تھا کہ کس انداز سے وہ لوگوں سے فیض حاصل کرتے تھے۔ صرف چادریں چڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو ان کی حقیقی چیزیں ہیں، جو ان کے پاس حقیقی چیز ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اگر ہم آپ کی تعلیمات پہ غور کریں تو آپ کی کشف المحجوب اٹھائیں، سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ علم ہے، سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ علم ہے۔ فرمایا آیت لکھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے جو ڈرنے والے ہیں وہ صرف علماء ہیں۔ علم کی فضیلت بیان کی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، طلب کرنا یہ لازم ہے۔ ہم جو حلال لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ یاد رکھیں حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نہ خود جاہل تھے، نہ کبھی جہالت کے بارے میں بیان کیا، خود بھی بہت بڑے عالم تھے، خود بھی بہت بڑے صوفی تھے، اور ہر لمحہ لوگوں کو علم بھی سکھاتے رہے، تصوف کا درس بھی دیتے رہے، دونوں چیزوں کا درس دیتے رہے۔ اور حقیقی عالم اور حقیقی صوفی ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جو بغیر علم کے کیا جائے، اور فرمایا وہ کوئی علم نہیں ہے جس پہ عمل نہ کیا جائے، فرمایا حقیقی علم بھی وہی ہے جس پہ عمل کیا جائے، اور حقیقی عمل بھی وہی ہے جو علم کے ذریعے ہو۔ لیکن ہماری کیفیت، ہماری تربیت اور طریقہ یہ ہو چکا ہے
کہ ہم جو اعلیٰ لوگوں کو پسند کرتے ہیں علماء کو پسند نہیں کرتے، لیکن جتنے صوفیاء ہم اٹھا کے دیکھیں ان کی کتب کو، ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام پہلے بہت بڑے عالم ہیں، پھر صوفی، پہلے وہ علم دین حاصل کرتے ہیں، پھر وہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کے علم دین سیکھتے رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایک مجذوب آدمی کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کہنے لگے کہ یار جس اللہ کو میں جانتا ہوں بشر حافی اس کو مجھ سے زیادہ پہچانتا ہے۔ تو علماء کا یہ انداز رہا کہ پہلے وہ علم دین سیکھتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تقوی اختیار کیا جائے تو پھر یہ کیوں بات کہی گئی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اصل بتانا یہ مقصود تھا کہ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تب تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، کہ تقوی نصیب ہی اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی متقی کے پاس بیٹھتا ہے، کسی صاحب دل کے پاس بیٹھتا ہے، صاحب عمل آدمی کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو جب کسی صاحب عمل کے پاس بیٹھے گا تو اسے تقوی نصیب ہو جائے گا۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جس بات پہ زور دیا وہ علم تھا، پھر اس کے بعد آپ نے تصوف کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تصوف کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا حقیقی صوفی وہی لوگ ہیں جو صحیح طور پہ علم پہ عمل کرنے والے ہیں، وہی حقیقی صوفیاء ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی صوفی نہیں۔ صوفیاء تو فرمایا وہ ہیں جو مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، لوگوں کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، فرمایا وہ حقیقی صوفیاء ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بات بیان فرما دی، فرمایا جو لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں، جن کی نظر ہر وقت لوگوں کی طرف ہوتی ہے، فرمایا وہ صوفیاء نہیں بلکہ وہ تو سب سے بڑے جاہل اور کاذب لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا تو تصوف سے کوئی دور تک تعلق نہیں۔ صوفیاء تو وہ ہیں جو ہر لمحہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ہر لمحہ اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے والے ہیں، محبت خداوندی میں مستغرق ہیں، انہیں صوفیاء کہا جاتا ہے۔ پھر جس چیز کو سب سے زیادہ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا وہ توبہ ہے۔ اس کے بعد جس چیز کو بیان فرمایا وہ توبہ ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح پہلے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، صاف ستھرا ہو کے آ جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے پھر وہ مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور جب ایت نقل کی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اس طرح توبہ کرو کہ پھر کوئی گناہ نہ کرو۔ اور صوفیاء کا یہی انداز رہا کہ جب بھی صوفیاء کے پاس کوئی آیا تو سب سے پہلے اسے توبہ کروائی گئی، سب سے پہلے اسے سکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ بھائی عمل کرنا ہے تو پہلے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دے، پچھلی ساری باتوں کو بھول جا، اب صرف اللہ رب العزت کا ہو جا تو پھر تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ پھر جس چیز کی طرف حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے توجہ دلوائی وہ عاجزی ہے۔ فرمایا جس قدر کوئی آدمی زیادہ عاجزی کرتا جائے گا اسی قدر زیادہ بلند رتبہ پاتا جائے گا، کیونکہ صوفیاء کے ہاں یہ قول اکثر مشہور ہے کہ جو جگہ زیادہ نیچے والی ہوتی ہے اس کی طرف پانی جلدی سے جاتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو پھر اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ساتھ سمجھا دی کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے، تصوف کے منازل رک جائیں تو پھر صوفیاء کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ نے سفر فرمائے ان میں سے یہی مشہور اسفار ہیں کہ آپ کو جب کبھی منزل کے اندر پریشانی ہوئی، جب کبھی رکاوٹ ہوئی تو حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ حاضری دیتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، چلہ کشی کرتے تھے، جب تک سکون نہ مل جاتا اس وقت تک واپس نہ آتے۔
ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا ایک جگہ پہ، مجھے شام ہو گئی، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ صوفیاء کا ڈیرا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عام لباس پہنا ہوا تھا، صوفیاء والا لباس نہیں تھا میرا۔ تو حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس نہیں ٹھہرایا، بلکہ خود اونچی جگہ پہ رہے، مجھے نچلی جگہ پہ بٹھا دیا۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے خود اچھا کھانا کھایا اور مجھے ناقص کھانا کھلوایا، اور پھر خود خربوزے کھاتے رہے اور خربوزوں کے چھلکے مجھے مارتے رہے۔ حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ میری منزل رکی ہوئی تھی، جب انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اللہ رب العزت نے اس میری منزل کو آسان فرما دیا۔ میرے جو منازل درمیان میں رکے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے اس عاجزی کی بدولت، اس انکساری کی بدولت کہ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں میں خاموشی سے بیٹھا رہا، وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے رہے، میں انہوں نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے سارے مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہا۔ ان برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مناظر کے اندر آسانیاں پیدا فرمائی۔ تو یہ سکھایا، سمجھایا کہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، عاجزی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، خود پسندی۔ حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگلی جس بات کو کشف المحجوب کے اندر بیان فرمایا وہ خود پسندی ہے۔ فرمایا خود پسندی دو چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک فرمایا بندے کو یہ لگے کہ میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، تو جب بندے کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ میں بہت بڑا عامل ہو گیا ہوں، بہت بڑا صوفی ہو گیا ہوں، تو یہ چیز اس کے اندر خود پسندی پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جب کوئی آدمی اس کی تعریف کرنا شروع کر دے، بھئی تو تو بہت اچھا آدمی ہے، تیرے اعمال بہت اچھے ہیں، تو بڑا نیک ہو گیا ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں فرمایا جو آدمی کے اندر خود پسندی پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا حضور ان کا کوئی توڑ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، ان کا توڑ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر لمحہ سب لوگوں سے برا سمجھتے رہو، یہی ہر وقت دل کے اندر رکھو کہ میں سب سے برا ہوں، میرے اعمال سب سے کم ہیں، تو پھر تمہارا مقام درست رہے گا۔ فرمایا جب تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاؤ گے تو پھر تمہارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اپنے باغ کے اندر جاتے ہیں، اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، کچھ کھجوریں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، چلتے ہیں، ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کے 400 غلام ہیں، آپ ان سے کام لے لیتے، خود کیوں کام کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے بھائی یاد رکھو میں اپنے نفس سے جنگ کر رہا، میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میرے 400 غلام ہیں، اب میں دیکھوں تو صحیح میرا نفس کس قدر سرکش ہو گیا ہے، میرے نفس کی کیسی کیفیت ہے اور کیسی کنڈیشن ہے، میں دیکھوں تو صحیح، اسی لیے میں خود کھجوریں اٹھا رہا ہوں کہ کیا میرا نفس مجھے اس بات سے روکتا ہے کہ تو اپنا کام خود نہ کر۔ تو حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نتیجہ بیان فرما دیا کہ جب تم اپنے معاملات خود سر انجام دینے شروع کر دو گے اور اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا تسلیم نہیں کرو گے، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا نہیں سمجھو گے، تو اللہ رب العزت تمہارے اندر سے خود پسندی کو خود بخود دور فرما دے گا۔ لیکن فرمائے یہ خود پسندی بڑی بیماری ہے، یہ تکبر سے بڑی بیماری ہے خود پسندی، اس لیے کہ یہ بندے کو اندر اندر سے کھا جاتی ہے۔ بندہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا عامل ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا صوفی ہو گیا ہوں، میں بہت نیک ہو گیا ہوں۔ نہیں بھائی، اپنے آپ کو سب لوگوں سے کم تر سمجھنا شروع کر دے۔ حضرت بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے میں ساری زندگی تمام لوگوں کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا رہا، لیکن ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو دریا کے کنارے دیکھتا ہوں ایک عورت اور ایک مرد دونوں بیٹھے ہیں، ان کے پاس پیالہ ہے، کچھ پی رہے ہیں۔ تو حضرت بھائی یزید بسطامی فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یار میں ساری کائنات سے برا ہو سکتا ہوں، اس آدمی سے برا نہیں ہوں جو سر عام اس طرح ایک عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ پیے جا رہا ہے۔ حضرت بھائی یزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اسی وقت دریا کے اندر طغیان نہیں آئی، ایک کشتی آ رہی تھی،
اس کشتی نے گوتے کھانے شروع کر دیے. حضرت بائی یزید بستامی فرماتے ہیں اس آدمی نے چھلانگ لگائی. ٹوٹل 12 آدمی اس کشتی کے اندر موجود ہیں. اس آدمی نے چھلانگ لگائی, 11 آدمیوں کو نکال کے باہر لے آیا. حضرت بائی یزید بستامی فرماتے ہیں اس نے میری طرف منہ کر کے کہا, بائی یزید اگر مجھ سے اچھا ہے تو اس ایک آدمی کو تو نکال لا باہر. حضرت بائی یزید بستامی فرماتے ہیں اس دن میرے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ تمام لوگ مجھ سے افضل ہیں, میں کسی آدمی سے افضل نہیں, میرے معاملات سب سے برے ہیں. تو جب کوئی آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا شروع کر دے تو یاد رکھو اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ بلند مقام عطا فرماتا ہے, اس کو اور زیادہ منازل عطا فرما دیتا ہے. لیکن جب کوئی آدمی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے تو پھر یہ یاد رکھے ان بطش ربک لشدید, کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو, اپنے آپ کو یہ بڑا درویش اور بڑا فقیر نہ سمجھو, بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو کمزور اور گناہگار سمجھتے رہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے رہو اور یہ دیکھتے رہو کہ میرے معاملات اللہ رب العزت آسان فرما دے. میری جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت ان پہ پانی پھیر دے, ان پہ پردہ پوشی فرماتا رہے تاکہ میرے معاملات درست رہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن کو حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کے لیے بیان فرمایا. پھر حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب تصوف پہ گفتگو کی تو آپ نے تصوف کے 12 فرقے بیان فرمائے. کشف المعجوب کے اندر حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے تصوف کے 12 فرقے بیان فرمائے. فرمایا ان میں سے 2 فرقے مردود ہیں اور فرمایا 10 فرقے درست ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ 2 فرقے مردود کیوں ہیں؟ فرمایا ان کے اعمال اس طرح کے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں, ان کے نظریات اس طرح کے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے, اس لیے ان کو مردود کے اندر شمار کیا گیا. اور حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب صوفیاء کا تذکرہ فرماتے تو سب سے پہلے یہی بات کرتے, بھئی صوفی حقیقی وہ ہے جو علم پہ عمل کرنے والا ہے, باقی کو صوفیاء کے اندر شامل نہیں کیا. آپ نے فرمایا صحیح صوفی وہ ہے جو عالم بھی ہے اور علم پہ عمل کرنے والا ہے, باقی ان کا تصوف سے دور تک کوئی تعلق نہیں. اسی طرح حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شریعت کی پابندی پہ زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اصل شریعت ہے اور جس قدر زیادہ شریعت کی پابندی ہو جائے اسی قدر زیادہ طریقت حاصل ہوتی ہے. طریقت کے حصول کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے. اگر کوئی آدمی شریعت کا دامن چھوڑ دے تو فرمایا وہ طریقت حاصل نہیں کر سکا. اور اسی اپنے زمانے کی بات بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی تم ایک وقت تک عمل کرتے رہو پھر تمہارا مقام اس انداز میں ہو جائے گا کہ تمہیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تم پھر عمل سے عاری ہو جاؤ گے. حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ غور سے سن لو کہ جب انبیاء کرام ہر لمحہ عبادتیں کرتے رہے, صحابہ کرام ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے, تابعین اہل بیت اطہار یہ سارے لوگ علماء امت جب ہر لمحہ عبادتیں کرتے رہے تو تم کون ہوتے ہو جو لوگوں کو مفت میں جنت تقسیم کر رہے ہو؟ فرمایا ایسی بات نہیں, عمل ہر شخص کے لیے ضروری ہے, ہر وقت لازمی ہے. جو چیزیں فرائض میں شامل ہیں وہ ہر بندے پہ لازم ہے, ان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اور فرمایا شریعت کی اگر کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے تو وہ فرمایا ہم میں سے نہیں, وہ صوفیاء کے طبقے میں سے نہیں ہے. صوفی حقیقی وہ ہے جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہے, شریعت کا عامل ہے اور شریعت کا درس دینے والا ہے. جب تک کوئی آدمی شریعت کو چھوڑ دے گا تو فرمایا وہ پھر صوفی نہیں ہو سکتا, وہ طریقت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فقر کا بہت زیادہ پیغام دیا کرتے ہیں. آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں صوفیاء کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ فقر ہے. فرمایا اس طرح ہو جاؤ گویا کہ تمہیں چند لمحوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے کھانا ملتا ہے, کچھ دنوں کے لیے نہیں ملتا. ایک وقت کی تم روٹی کھاتے ہو, ایک وقت کی نہیں کھاتے, تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو, پھر تم صحیح فقراء میں ہو. لیکن فرمایا وہ لوگ جو ہر لمحہ اسی پریشانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں, ان کو یہی مسئلہ پیش رہتا ہے کہ ہمارا لنگر کہاں سے آئے گا, ہمارا کھانا کہاں سے آئے گا. فرمایا وہ صوفیاء میں شامل نہیں, ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں.
صوفیاء تو وہ ہیں جنہیں کھانے کا کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ جب کوئی آدمی اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں بھائی تمہارے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے وہاں شفیق بلخی رہتا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے مریدوں کے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ بتانے لگے کہ حضور وہ خود شفیق بلخی تھے لیکن لباس چینج کر کے آئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مل جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں اور اگر نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے یہ تو ہمارے علاقے کے کتوں کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ اگر مل جاتا تو تقسیم کرتے اور اگر نہ ملتا تو پھر اللہ رب العزت کا شکر کرتے۔ صحیح انداز یہ تھا، اور یہی حقیقی صوفیاء ہیں جن کا طریقہ یہ رہا کہ جب ان کے پاس کوئی چیز آتی تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ تقسیم کرتے رہتے تاکہ لوگ خوش رہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہی درس دیا کہ لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ صوفیاء کا یہی طریقہ رہا، ہر لمحہ کہ جو بھی ان کے پاس آیا وہ لوگوں کو کھلاتے رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صوفیاء کی حقیقی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔